الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بر صغیر کے لیے رولٹ کمیشن کا قیام اور رولٹ ایکٹ کا نفاذ۔ ریشمی کپڑوں پر لکھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے پیغام کا راز کھلنے کے بعد بر صغیر اور اس سے باہر کے ان خطوط میں جہاں برطانیہ کی رسائی تھی، ولی اللہ اکابر اور حریت پسندوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوا، تو ساتھ ہی ساتھ برٹش حکومت نے اپنے مخصوص طریقہ کار کے مطابق ریشمی رومال بغاوت کے معاملے پر کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن کو بغاوت کے معاملے میں مکمل غور و خوض کرنے کو کہا گیا۔ کمیشن کا سربراہ ایک برطانوی ماہر قانون رولٹ کو بنایا گیا۔ رولٹ نے بر صغیر جہاں تحریک کی جڑیں تھیں اور عمومی بغاوت کا میدان سجنا تھا، آ کر مختلف حلقوں کے نمائندوں سے بات چیت کی اور سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تمام تر ذرائع اختیار کیے۔ رولٹ کمیشن نے باغیوں کی نشاندہی کی اور بغاوت کے اسباب و ذرائع کی تفصیلات اکٹھی کرنے کے ساتھ آئندہ کے لیے اس قسم کی بغاوت کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے ایک مسودہ قانون تیار کیا، جسے برطانوی حکومت نے رولٹ ایکٹ کے نام سے نافذ کیا۔ رولٹ ایکٹ میں واضح طور پر لکھا گیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی تحریک کو دبانے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے۔ حریت پسند انقلابی تحریکوں کو کچلنے، برطانوی تسلط کو دوام بخشنے کے لیے بنائے گئے۔ رولٹ ایکٹ کی دفعہ 144 آج بھی ہمارے ملک میں نافذ ہے۔ رولٹ ایکٹ مارچ 1919 کو نافذ کیا گیا۔ اپریل 1919 عیسوی کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں اس کے خلاف انگریز کے باغیوں کا احتجاجی جلسہ ہو رہا تھا۔ اس جلسے کی پرامن اور نہتی عوام پر جنرل ڈائر کے حکم پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا نام دے کر گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں پرامن احتجاج کے لیے آئے ہوئے 400 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے۔ انہی دنوں جلیانوالہ باغ امرتسر کی طرح کا ایک واقعہ پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ہوا۔ پشاور میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں تھی۔ سطح بین مورخین جلیانوالہ باغ اور قصہ خوانی بازار کے پرتشدد واقعات سے متعلق رائم کرتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد انگریز کے پاؤں بر صغیر سے اکھڑنے شروع ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی گہری اور طویل منصوبہ بندی کے ساتھ کابل میں بیٹھ کر مولانا سندھی رحمہ اللہ کی حکمت عملی پر مبنی تحریک نے برطانوی استعمار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تحریک ریشمی رومال کی پشت پر ترکی اور جرمنی کے ساتھ افغان قیادت کی مثلث ٹرائیکا کے قیام کا جو کام حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کر گزرے تھے، اس کے راز جان کر انگریزوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ برطانوی شہ دماغوں نے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ گرفتاریاں چھان بین کے ساتھ ہندوستان پر گرفت کو برقرار رکھنے کے لیے رولٹ ایکٹ کی شکل میں ایک مارشل لا نافذ کیا۔ اس مارشل لا کے تحت تمام قانونی تقاضوں، حالانکہ رولٹ ایکٹ کے نفاذ سے پہلے بھی قانون اور اس کے تقاضے انگریزوں کے اپنے ہی بنائے ہوئے تھے، کو بالائے طاق رکھ کر آزادی پسندوں پر اندھا دھند مقدمات بنائے گئے اور انہیں سزائیں دی گئی۔ ستم بالائے ستم یہ تھا کہ رولٹ ایکٹ کے خلاف اپیل بھی نہ ہو سکتی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی عظمت۔ شیخ الہند رحمہ اللہ شناس بزرگ محقق ڈاکٹر ابو سلیمان شاہ جہان پوری لکھتے ہیں، اسی ریشمی رومال سازش کیس میں حضرت شیخ الہند کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیوبند میں ان کا مکان اتحاد اسلامی کی سازشوں کا گڑھ تھا۔ انہوں نے سیف الرحمن، فضل الہی، فضل محمود وغیرہ کو سرحد پار قبائلیوں کو جہاد پر بھڑکانے کے واسطے بھیجا۔ ہندوستان میں اتحاد اسلامی کی سازش میں مولانا محمود حسن کی رہنمایانہ اور قائدانہ شخصیت بڑی سرکردہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی گرفتاری اور عالمی منظرنامہ۔
حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی گرفتاری حجاز میں ہوئی ان کی تحریک سے متعلقہ مؤثر اور فعال شخصیات کی اکثریت افغانستان میں تھی۔ تحریک کا مرکز افغان علاقے میں تھا، تاہم بر صغیر میں اس تحریک کے نمائندوں کے ساتھ قیادت کے مکمل روابط تھے۔ حضرت کی تحریک کے رد عمل میں انگریز نے بر صغیر میں زخمی سانپ کا سا رد عمل ظاہر کیا۔ سب سے زیادہ نازک اور خطرناک صورتحال دیوبند اور شیخ الہند رحمہ اللہ کے قریبی حضرات کے لیے تھی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں۔ احباب بلکہ تلامذہ، مریدین اور عزیز و اقارب کو یقین تھا کہ حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا کو پھانسی دی جائے گی، ورنہ حبس دوام اور عبور دریائے شور کی سزا پائیں گے۔ اس مریدوں اور شاگردوں تک نہ صرف تعلق، ارادت اور شاگردی سے انکار کر دیا تھا بلکہ تعارف سے بھی منکر ہو گئے تھے۔ خاص لوگ نہ صرف مکان پر آتے ہوئے گھبراتے تھے بلکہ اس محلے اور کوچے میں بھی نہیں گزرتے تھے جہاں حضرت کا دولت خانہ تھا، اور حضرت کے لیے تحقیر و ملامت کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ بعض مدعیان اخلاص جان و عزت کے خطرے سے انگریزوں کی CID جاسوس اور مخبر بن گئے تھے۔ نقش حیات جلد 2۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کا کردار۔ حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے حجاز روانگی کے موقع پر تحریک کے کاموں کے لیے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کو اپنا قائم مقام نامزد فرمایا اور کارکنوں کو ہدایت کر دی کہ اہم امور ان کے مشورے سے انجام دیے جائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی گرفتاری کے بعد جس قسم کے احوال کو حضرت مدنی نے نقش حیات میں بیان فرمایا ہے، ان میں حضرت رائے پوری رحمہ اللہ دیوبند تشریف لے گئے، وہاں قیام فرمایا اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے اہل خانہ احباب کے علاوہ دارالعلوم کی سرپرستی فرمائی۔ حضرت شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو 1914 میں کابل روانہ کیا۔ اسی سال نومبر کی 2 تاریخ کو جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں کون کس کا حریف تھا اور کون حلیف؟ اس جنگ کے اہداف کیا تھے؟ جماعت شیخ الہند کی ہمدردیاں ترکی اور جرمنی کے ساتھ کیوں تھی؟ اتحادی ممالک کون تھے؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ان تمام معاملات پر گہری نظر تھی۔ انہوں نے اپنی تحریک کو اس موقع پر اقدامی مرحلے میں اتارنے کا فیصلہ کیوں فرمایا؟ قارئین، آپ بھی اس عہد کے عالمی منظر نامے پر نظر ڈال دیجیے۔ جنگ عظیم اول کا آغاز اور ترکی کے خلاف برطانیہ کا اعلان جنگ۔ 2 نومبر 1914 عیسوی 4 اگست 1914 کو عالمگیر جنگ کا شر راہ وسط یورپ میں چمکا اور دیکھتے ہی دیکھتے مغربی تمدن کا آتش گیر مادہ جنگ بھڑک اٹھا۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد جنگ نے مسلمانان ہند کے لیے ایک ایسی نازک صورتحال اختیار کر لی جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کی پوری تاریخ میں کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ یعنی خلیفۃ المسلمین بھی میدان جنگ میں مشغول پیکار نظر آئے۔ ترکی کے خلاف برطانیہ نے بھی اعلان جنگ کر دیا۔ اس اعلان جنگ کی اطلاع جب سرکاری طور پر ہندوستان میں مشتہر کی گئی تو ساتھ ہی حسب ذیل امور کا بھی اعلان کیا گیا۔ ترکی حکومت کے ساتھ ہماری برطانیہ کی جنگ دفاعی ہے، نہ کہ حملہ آورانہ۔ ہم نے 2 ماہ تک ہر طرح کا مخالفانہ اور جنگ جویا نہ سلوک برداشت کیا اور پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے، لیکن ترکی گورنمنٹ نے برابر اپنے حملے جاری رکھے۔ اب مجبوراً ہم کو بھی اعلان جنگ کرنا پڑا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو پوری طرح بھروسہ طفل تسلی دی رکھنا چاہیے کہ اس جنگ میں ہمارے یا ہمارے ساتھیوں کی جانب سے کوئی بات ایسی نہ ہوگی جو ان کے مذہبی محسوسات کو صدمہ پہنچائے۔ اسلام کے تمام مقدس مقامات محفوظ رہیں گے، جن میں عراق بھی داخل ہے۔ ان کے احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔ اسلام کے مقدس مقامات خلافت کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ آئے گی۔
ہماری جنگ موجودہ ترکی کی وزارت سے ہے جو جرمنی کے زیر اثر کام کر رہی ہے، خلیفۃ المسلمین سے اور اسلام سے نہیں ہے۔ گورنمنٹ برطانیہ نہ صرف اپنی جانب سے بلکہ اپنے تمام حلیفوں کی جانب سے ان باتوں کی ذمہ داری لیتی ہے۔ یہ خلاصہ اس سرکاری اعلان کا ہے جو 2 نومبر 1914 کو اعلان جنگ کی اطلاع کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے شائع کیا، اور پھر تمام صوبوں میں سرکاری طور پر اس کی اشاعت کی گئی تھی، حتیٰ کہ ہر کمشنری، ہر ضلع، ہر صدر مقام، ہر شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے مقامی حکام نے اس کی نقلیں بانٹی تھی اور زبانی بھی پڑھ کر سنایا تھا۔ برٹش انڈیا کا کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں ملے گا جو اس اعلان سے بے خبر چھوڑ دیا گیا ہو۔ بعد کو نیئرسٹ وغیرہ اخبارات سے معلوم ہوا کہ مصر و سوڈان میں بعین ہی یہی اعلان شائع کیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بھی ہمیشہ ذمہ دار حکام انگلستان کی زبان سے یہ باتیں بار بار ظاہر ہوتی رہی۔ اگر کسی اظہار و بیان کی مضبوطی میں اعلان کی تکرار و اشاعت کی کثرت وسعت کو دخل ہے تو بلا خوف رد کہا جا سکتا ہے کہ جس قدر کثرت و تکرار کے ساتھ یہ اعلان شائع کیا گیا، شاید ہی کوئی انسانی وعدہ اس قدر دہرایا گیا ہو۔ 2 نومبر 1914 کو حکومت برطانیہ نے ایک سرکاری اعلان شائع کیا جس کی اشاعت اعلان جنگ کے ساتھ ہر قصبے و قریے میں کی گئی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہم یا ہمارے اتحادی اس جنگ میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کے مذہبی جذبات و خیالات کو ٹھیس لگے۔ اسلام کے مقدس مقامات بے حرمتی سے محفوظ رہیں گے اور ان کی عزت و حرمت قائم رکھنے کی ہر ممکن احتیاط برتی جائے گی۔ اسلام کے مقدس دارالخلافہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہم صرف ترکی وزراء سے لڑ رہے ہیں جو جرمنی کے زیر اثر کام کر رہے ہیں، نہ کہ خلیفۃ المسلمین سے۔ برٹش گورنمنٹ نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے اتحادیوں کی طرف سے بھی ان مواعید کی ذمہ داری لیتی ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین کے اعلان جہاد کا جواب تھا۔ بہت سے سادہ مسلمان اور خاص کر فوج کے سپاہی اور افسران اس کا شکار ہو گئے اور یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک ملکی جنگ ہے۔ انگریزوں نے عمل اپنے اعلان کے برعکس کیا، عیاری سے مسلمان قوم سے دھوکہ کیا۔ افسوس ان مسلمانوں پر جنہوں نے سادگی اور تشکیک کے عالم میں یہ دھوکہ کھایا۔ جماعت شیخ الہند رحمہ اللہ انگریز کے دام فریب میں نہیں آئی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔